اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں آپ لوگوں سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب احادیث مبارک میں ہمیں بتا دیا گیا کہ ان کے اندر شارٹ کمنگز ہوں گی، یعنی کہ ان کی اصلاح ہوگی، جو اللہ رب العزت ایک رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا، تو اس کے باوجود یعنی ہم محمد قاسم کا نہیں، احادیث مبارک کا انکار کر رہے ہیں۔ تو جب کچھ بھی نہیں ملتا نا، تو پھر صرف ایک ہی بات ان کے حلیے کے بارے میں، ان کے داڑھی کے بارے میں لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے داڑھی کیوں نہیں رکھی ہوئی، ان کی داڑھی کیوں نہیں ہے۔ تو قاسم بھائی کو 30 سال سے اوپر ہو گیا، یعنی جب سے ان کو رحمانی خوابوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ دسمبر 2014 کے اندر اللہ رب العزت نے قاسم بھائی کو حکم دیا کہ جو آپ کو میں نے یہ خواب دکھائے ہیں، یہ خواب لوگوں سے بیان کرو۔ تو اس بات کو بھی تقریباً 8 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے جب سے وہ اپنے خواب سوشل میڈیا پہ بیان کر رہے ہیں۔ تو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی داڑھی ہوتی تو پھر ہم آپ کے اوپر جو ہے نا یقین کر لیتے آپ کی باتوں پہ۔ تو یہ دیکھیں نا کہ 8 سال تو بہت طویل عرصہ ہے۔ تو اگر وہ یعنی کہ 8 مہینے بھی نہیں، 8 ہفتے بھی اگر وہ شیو نہ کریں، داڑھی کو چھوڑ دیں ایسے ہی، تو 8 ہفتے میں یہ اعتراض تو لوگوں کا ختم ہو جائے گا کہ جی ان کا حلیہ جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو وہ یعنی ان کے اندر کوئی بناوٹ نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، اس وجہ سے وہ جیسے ہیں وہ اسی طرح اپنے خواب لوگوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اگر ایک جھوٹا شخص ہو، وہ سب سے پہلے جو ہے وہ دین کا لبادہ اوڑھے گا، اس کے بعد وہ یعنی اپنی بات کرے گا تاکہ لوگ اس کی بات پہ یقین کریں۔ تو جھوٹا شخص تو کبھی بھی ایسے نہیں کرے گا کہ اسی حال میں وہ یعنی کہ خواب بنائے اور اس کو لوگوں کو کہے کہ یہ مجھے رحمانی خواب آ رہے ہیں۔ تو اگر انہوں نے کسی کو دھوکہ دینا ہوتا ہے یا اپنی طرف سے یہ ڈریمز شیئر کرنے ہوتے تو وہ سب سے پہلے تو یہ کامن سینس انسان کی کام کرتی ہے نا کہ سب سے پہلے تو وہ پھر اپنا حلیہ اس طرح کا بناتے ہیں کہ لوگ ان کی بات پہ یقین کریں۔ تو ابھی بھی جو لوگ یعنی بہت بڑی ایک تعداد ہے جو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی داڑھی ہوتی تو ہم آپ کی باتوں پہ یقین کرتے۔ تو اگر انہیں یہ ہوتا کہ لوگ میری باتوں کو سنیں، میری باتوں پر یقین کریں، ذاتی ایک خیال میں ہوتا، تو پھر وہ ان لوگوں کی بات مان نہ لیتے۔ یعنی کہ ایک 8 سال بھی نہیں، 8 مہینے بھی نہیں، 8 ہفتے اگر وہ یعنی شیو نہ کریں تو لوگوں کو نظر نہیں آئے گا ان چہرے کے اوپر اتنی داڑھی۔ تو بنا سوچے سمجھے، نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، ایسے ہی جو دل میں آئے وہ بات کر دیتے ہیں، جی یہ اس طرح یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، یہ ایسے کر رہے ہیں۔ تو ہمیں لوگوں کے ان سوالات کے اوپر تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ جب بھی حق بیان کریں گے نا تو لوگ آپ کی مخالفت ضرور کریں گے۔ اور اب جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خواب ہو بہو ایسے ہی سچے ہو رہے ہیں جس طرح انہوں نے بیان کیے ہیں، تو اب اور کچھ نہیں ملتا، تو پھر صرف یہ حلیے کے بارے میں جو ہے نا سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ سے جو ہے مختصر اس بات کا جو ہے آپ کو جواب مل جائے کہ اگر انہوں نے کسی کو مس گائیڈ کرنا ہوتا یا اپنے پاس سے کچھ غلط بیانی کرنی ہوتی تو سب سے پہلے وہ اتنا لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہے، یعنی کہ 8-10 ہفتے اگر یعنی لگیں گے داڑھی آنے میں تو وہ یعنی داڑھی رکھ لیں، لیکن داڑھی وہ تب ہی رکھیں گے جب وہ ان کا اصلاح والا معاملہ ہوگا۔
اللہ رب العزت کا حکم ہوگا تب بھی وہ داڑھی رکھیں گے. تو جو بھی ان کے اندر یعنی کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ اللہ رب العزت دور فرما دے گا. تو بجائے بات کو سمجھنے کے پتہ نہیں عجیب عجیب سے سوالات کرتے ہیں لوگ، سمجھ میں نہیں آتی. یعنی کہ مسلمان ہو کر ایک مسلمان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، اتنے عجیب عجیب سے سوالات کرتے ہیں، عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ محمد قاسم بن عبد الکریم کے ساتھ جڑے ہیں وہ پہلے کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا. تو کسی کا بھی کوئی ذاتی مفاد یا کسی کا بھی کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے ان خوابوں کو بیان کرنے کا. بہت سے لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ملی ہے خوابوں کے ذریعے کہ محمد قاسم اپنے خوابوں کے بارے میں کسی سے جھوٹ نہیں کہہ رہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قاسم بھائی یعنی اپنے پاس سے کچھ یعنی بنا لیتے ہیں ڈریمز، یا اپنے پاس سے کوئی بات کر رہے ہیں تو ان کو غلط کہہ رہے ہیں. کبھی یہ غور کیا آپ نے کہ یہ اللہ کا پیغام آ رہا ہے ہم تک، امت مسلمہ تک، تو ہم انکار کر رہے ہیں خوابوں کا جو اللہ رب العزت نے ان کو دکھائے ہیں. انہوں نے اپنے پاس سے تو کوئی بات نہیں شیئر کی. نہیں تو ہم جیسے لوگ جن کو لوگ بہت عجیب عجیب فتنہ اور یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، یہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اس چیز کا کہ ہم جو یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے اس طرح کی باتیں کریں تاکہ لوگ ہمیں برا بھلا کہیں. ہماری کوشش صرف اتنی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی ہے، ہم نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ سے مدد طلب کی ہے، تو ہم یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں، نہ کہ ہم لوگوں کے ساتھ وہ یعنی انتظار میں بیٹھ جائیں کہ کب یہ واقعات جو بڑے بڑے ایونٹس ان کو ڈریمز میں دکھائے گئے ہیں تو انتظار میں بیٹھ جائیں کہ جب یہ واقعات رونما ہوں گے تو تبھی لوگ مان لیں گے. تو اسلام بھی ہمیں اسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ جب کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھو تو اگر آپ کی استطاعت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے زبان سے روکو، اگر اس کی بھی نہیں ہے تو پھر دل میں برا جانو کہ یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے اور نیکی کا حکم دو. تو اگر آپ یعنی قاسم بھائی کے خوابوں کو اگر ایک سائڈ پہ بھی رکھ کے سوچیں کہ یہ خواب تو بتا رہے ہیں وہ ہو بہو ایسے پورے ہو رہے ہیں، آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ جو خواب انہوں نے پاکستان کی ترقی اور سربلندی اور اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کی مدد کرنی ہے انشاءاللہ، تو وہ بھی انشاءاللہ خواب سچے ہوں گے. تو اگر ہم اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے جو پیغام سب سے زیادہ جس بات کی تلقین کی گئی ہے محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں میں کہ یہ دنیا آج سے پہلے اتنی شرک سے بھری ہوئی کسی دور میں بھی نہیں تھی جتنی آج کے دور میں بھری ہوئی ہے. تو بجائے اس بات پہ غور کرنے کے کہ یہ جو مخالفت میں ویڈیو بناتے ہیں انہوں نے کبھی یہ احادیث نہیں پڑھی، قرآن پاک کے اندر یہ نہیں پڑھا کہ شرک سے اللہ تعالیٰ کس طرح منع فرما رہا ہے. جو شرک کی اقسام قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر بیان ہوئی ہیں، تو یہ ہم لوگ نہیں پڑھتے کہ جو سب سے مین پیغام ہے ڈریمز کے اندر کہ جتنی بھی شرک کی اقسام ہے اس سے پاکستان کو پاک کیا جائے تاکہ اللہ کی مدد آئے. آج دن بدن پاکستان کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو پاکستان کی عوام جو ہے بجائے اللہ رب العزت سے امید لگانے کے وہ کبھی سیاستدان سے امید لگاتے ہیں، کبھی IMF سے امید لگاتے ہیں. اور یہ تو اس بات پہ تو کوئی کسی کو فتنہ نہیں کہے گا کہ IMF سے امید لگائی ہوئی ہے کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں ہم. اس بات پہ تو کوئی
کوئی فتویٰ نہیں آئے گا، کوئی کسی کو برا نہیں کہے گا، وہ تو بلکہ ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یعنی IMF جو ہے شرائط کی پوری ہوں گی اس کی، اور وہ قرضہ دے گا پاکستان کو۔ اس طرف تو ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ ہم کتنے غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ تو جب کہ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کی مدد کیسے آئے گی، بجائے اس بات پہ توجہ کرنے کے۔ تو جتنی یہ ویڈیوز خلاف بناتے ہیں نا، یہ ایک ایک ویڈیوز بھی آپ بنائیں نا، قاسم بھائی کے ڈریمز میں چاہے نہ بنائیں، یہ تو وہ خود بھی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے خواب لوگوں کو بیان کرو۔ یہ ہر انسان کا اپنا اختیار ہے، وہ چاہے ان خوابوں پر یقین کرے یا ان کو رد کر دے، لیکن جو خوابوں کے اندر پیغام آ رہا ہے، شرک سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اس پہ تو آپ لوگ ویڈیو بنا سکتے ہیں نا، اس پہ تو امت کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں جو وہ پیغام دے رہے ہیں اس پہ لازمی غور کریں، قرآن اور حدیث سے بیان کریں، تاکہ اویئرنیس آئے اور لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ہم کتنا رونگ سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ جہاں تک میرا پیغام پہنچے گا، اگر آپ ایک ایک ویڈیو بھی بنائیں گے نا، تو انشاءاللہ یہ پیغام پورے پاکستان میں پھیلے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ اگر قاسم بھائی کے یہ ڈریم پورے ہو رہے ہیں نا، جو یعنی کہ عمران خان کے بارے میں بہت سے ڈریم سچے ہوئے ہیں، موجودہ وقت کے اندر سیم سچویشن وہی بنی ہوئی ہے جو خوابوں کے اندر بتایا گیا ہے، تو انشاءاللہ وہ ڈریم بھی سچے ہوں گے جس میں پاکستان ترقی کرتا ہے اور عالم اسلام کو انشاءاللہ لیڈ کرے گا۔ تو جب تک ہم خود کوشش نہیں کریں گے اپنی حالت کو بدلنے کی، تب تک اللہ رب العزت کی مدد نہیں آئے گی۔ تو بات کو سمجھیں، اور انشاءاللہ آپ کو یہ اس بات کا بھی جواب مل گیا ہوگا کہ جو لوگ قاسم بھائی پہ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ انہوں نے داڑھی کیوں نہیں رکھی ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔